أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدقت يا رب العالمين. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، تو انہی کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے. آج کل کے دور میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ ہم الٹے پاؤں چل پڑے ہیں. حالانکہ ہم مشاجرات صحابہ اور دیگر معاملات کو چھیڑ بیٹھتے ہیں. اس سے ہماری ان بحثوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرما دیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایسی امت ہے کہ جو ان کا ہوا تھا، تلک امۃ قد خلت گزر گیا ہے ان کے ساتھ، اور ان کے بارے میں تم سے کوئی ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں. تو ہمیں ان مباحث میں یا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن ہماری قوم چونکہ ایک نئے روزانہ کوئی نیا فتنہ چھیڑنے کے وہ اس کے اندر ہوتی ہے، تو کچھ عرصہ پہلے ایک فکری مضمون لکھا تھا، یعنی سیرت صحابہ ہمارے لیے نمونہ، تو وہ تھوڑا سا عرض کروں گا. حضرات، صحابہ دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا. یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا، اور اس کی مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کی اتباع کی جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہو تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہیں. قلوب ان کے پاک تھے، تکلف اور تصنع ان میں کل عدم تھا. اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لیے چنا تھا. اس لیے ان کی فضیلت اور برگزیدگی کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو اور طاقت بھر ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوط پکڑو، اس لیے وہی ہدایت کے راستے پر تھے. مشکاۃ شریف کی روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پہچاننے کے لیے حضرات صحابہ اکرام ہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا اور اس پر آفتاب نبوت کی شعاعیں بلا کسی حائل و حجاب کے بلا واسطہ پڑیں. ان میں سے جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی. اس لیے قرآن حکیم نے من حیث الجماعت اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس کی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس لیے اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا گیا. اس لیے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کل کے کل اور متقن ہیں، اور ان کا اجماع شرعی حجت ہے، اور ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضرات صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کمالات نبوت کے آئینہ دار اور اوصاف رسالت کے مظہر اتم ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کریمہ، خصائل حمیدہ، شمائل فاضلہ اور اخلاق عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق و آداب کی علماء علماً اور عملاً سچی ترجمان جماعت صحابہ اکرام ہیں. اس لیے ان کی راہ کی اتباع ضروری ہے جو امت مسلمہ کو ہر گمراہی سے بچا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت اور تاریخ اس قوت ایمانی اور جوش اسلامی کے طاقتور ترین چشموں میں سے ہے جس کو امت مسلمہ نے دل کی انگیٹھیوں کو سلگانے اور دعوت ایمان کے شعلہ کو تیز کرنے میں استعمال کیا ہے، جو مادیت کی تیز و تند آندھیوں سے بار بار سرد ہو جاتی ہے
اور یہ انگیٹھیاں سرد ہو جائیں تو ملت اسلامیہ کے پاس قوت و تاثیر اور امتیاز کا سرمایہ نہ رہے اور یہ لاشا بے جان ہو کر رہ جائے جس کی زندگی کو اپنی کندھوں پر اٹھائے پھر رہی ہے۔ جی ہاں، ضرورت ہے اس امر کی کہ ان شخصیات اور مردان خدا کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب ان کے پاس دعوت پہنچی تو انہوں نے اسے دل و جان سے قبول کیا اور اس کے تقاضوں کے سامنے سرخم تسلیم کیا اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ چنانچہ ان کے لیے اللہ کے راستے مشقتیں معمولی اور جان کی قربانی آسان ہو گئی، حتیٰ کہ اس پر ان کا یقین محکم اور پختہ ہو گیا اور بالآخر دل و دماغ پر چھا گیا۔ غیب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل ایمان پر شفقت، کفار پر شدت، نیز آخرت کو دنیا پر، ادھار کو نقد پر، غیب کو شہود پر اور ہدایت کو جہالت پر ترجیح اور ہدایت عامہ کے بے پناہ عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے، مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل گستری میں پہنچانے، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کی وسعتوں میں لے جانے اور دنیاوی مال و متاع اور زیب و زینت سے بے پرواہ ہو جانے، اللہ سے ملنے اور جنت میں داخل ہونے کے شوق کے محیر العقول واقعات سامنے آنے لگے۔ انہوں نے اسلام کی نعمت کو ٹھکانے لگانے، اس کی برکتوں کو اقصائے عالم میں عام کرنے اور چپے چپے کی خاک چھاننے کی بے پایہ جذبات میں بلند ہمتی اور دقیقہ رسی کے باعث اپنے گھر کو بار بار چھوڑا، راحت و آرام کو خیر آباد کہا، اپنی جان و مال سے بھی بے دریغ کیا، حتیٰ کہ دین کی بنیادیں قائم ہو گئیں، دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے اور ایمان کے ایسے مبارک اور جان فزا اور طاقتور جھونکے چلے جس سے توحید و ایمان اور عبادت و تقوی کی سلطنت قائم ہوگی، جنت کا بازار گرم ہو گیا، دنیا میں ہدایت عام ہو گئی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تاریخ کی کتابیں یہ واقعات اپنے اندر سمیٹے ہوئے واقعات کے مجموعے ان سچے قصوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ واقعات اور قصے اپنے اندر حیات نو کا پیغام اور تجدید کا سامان رکھتے ہیں۔ آخری پیراگراف، اس لیے اہل دعوت و اصلاح نے ان واقعات پر اپنی ہمت و توجہ صرف کرتے رہے اور مسلمانوں کے اندر جوش ایمانی بیدار کرتے رہے اور حمیت اسلامی بیدار کرتے رہے، لیکن مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ اس تاریخ سے بیگانہ ہو کر اس کو فراموش کر بیٹھے۔ ہمارے اہل واعظ، اہل قلم، مصنفین نے اپنی تمام تر توجہ اولیاء متاخرین کے واقعات، ارباب زہد و خشیت کی حکایات بیان کرنے پر صرف کر دیں اور لوگ بھی اس پر فریفتہ ہوئے کہ واعظ و ارشاد کی مجالس، درس و تدریس کے حلقے اور اس دور کی ساری تصانیف انہی واقعات سے بھر گئیں اور سارا علمی سرمایہ صوفیاء اکرام کے واقعات کی نظر ہو گیا۔ اس گئے گزرے دور میں اگر خیر مطلوب ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے، لکھا جائے، بیان کیا جائے، کیونکہ صحابہ معیار حق ہیں اور بہترین نمونہ بھی ہیں۔